بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم الى آخر الآیہ صدق اللہ المولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ صبح سے شام تک نہ جانے کن کن نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کرتے یا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کن کن انعامات اور اکرامات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبعوث کیا ہے، یقین مانے تو اس کی ہمیں پرواہ نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی احساس دلوایا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت ہمیں عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت انسانوں میں مبعوث کیا جو ان کے خزانے میں تنہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا اور لوگوں کو احساس دلوایا کہ ہم نے تمہارے بیچ میں ایک وہ قیمتی تحفہ بھیجا ہے جو ہمارے خزانے میں ایک تھا۔ ہمارے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ درہ امتیاز جس کو میں نے سب سے اخیر میں مبعوث کیا، وہ ایسی ہستی ہے جو ہمارے خزانے میں ایک ہی تھا اور ہم نے وہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیج دیا۔ دراصل ہم انسان دنیا کے اندر یوں ہی بے راہ روی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ دے کر کے بھیجا گیا ہے، اور یوں ہی یہ زندگی نہیں گزرتی چلی جاتی، بلکہ یہاں پر ہر کیے کرائے کا حساب دینا پڑے گا، ہر خشک و تر کا ہمیں حساب چکتا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا فرمان ہیں یا اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ اللہ کے وہ خاص چنندہ بندے، انسانوں میں سے وہ برگزیدہ لوگ جن کا اللہ رب العزت سے خاص ربط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خاص طور سے انعامات سے نوازتے ہیں۔ ان کا تعلق اللہ رب العزت سے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ انہی میں کا ایک فرد نبی ہوتا ہے، ان سے نیچے درجے کا اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ جس طریقے سے شریعت کی پابندی کرنے میں جو جتنا کمال حاصل کرتا ہے، اللہ کا قرب اتنا ہی اس کو حاصل ہوتا چلا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر نیک نامی کے اعتبار سے ان کا شمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کا مول منتر یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجے گئے، اور اللہ کا طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ جاری کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا جن کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب تر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ انبیاء کرام ہیں۔
ظاہر سی بات ہے جب انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا، اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین، اللہ کے ضابطے ہم تک پہنچے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسی عظیم ہستی جس سے محبت کرنا، جس سے محبت کا تقاضا فطری ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کڑی کے آخری میسنجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کب کس حال میں کس کو ایمان نصیب فرماتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو ایمان کی دولت سے کس حال میں سرفراز فرما دے۔ بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر حال میں ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے۔ میں ایک واقعہ عرض کروں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک شخص تھا، فاتق نام تھا ان کا، وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس 100 اونٹ تھے۔ ہم نے بھی بچپن میں دیکھے ہیں جب کھیتی باڑی کا رواج کم ہوا کرتا تھا، آج سے 100 سال 50 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو کھیتی باڑی کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا، جنگلات ہوا کرتے تھے، تو لوگ کرتے یہ تھے کہ جانوروں کو چھوڑ دیا، اپنے بتان سے چھوڑ دیا اور وہ جانور چلے گئے کھیتوں کے اندر، کھلیانوں جنگلوں کے اندر، وہ چڑھ کر کے شام کو خود بخود واپس آ جاتا۔ ابھی بھی جو ندی کے قریب والے علاقے ہیں وہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ فاتق یہ نجد کا رہنے والا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ آج کے زمانے میں جس کو ریاض کہتے ہیں، سعودی عرب کی جو راجدھانی ہے، بہت بڑا ایئرپورٹ بنا ہوا، وہاں کا رہنے والا فاتق یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس 100 اونٹ ہوا کرتے تھے، ان کے پاس 100 اونٹ ہوا کرتے تھے، اور روزانہ کا معمول یہ تھا کہ ان کے اونٹ چلے جاتے، اپنے باڑے سے نکل کر کے کھیتوں میں، کھلیانوں میں، جنگلوں میں چلے جاتے، اور صبح سے لے کر کے شام تک چڑھتے رہتے، چڑھ کر کے پھر شام میں واپس آ جاتے۔ لیکن ایک دن اتفاق سے ہوا یہ کہ ان کو خبر لگی کہ ان کے سارے کے سارے 100 اونٹ غائب ہو گئے۔ دوپہر کو ان کو خبر لگی، دوپہر میں ان کو خبر لگی کہ ان کے اونٹ، ظاہر سی بات ہے جب کسی کا اتنا بڑا سرمایہ غائب ہو گیا ہو، جنگل میں بھٹک گیا ان کو، تو وہ جلدی سے نکلے اور جنگلات کی طرف نکلتے چلے گئے اور اونٹوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے کرتے اس کونے میں 10 اونٹ ملے، ادھر ملے، تلاش کرتے کرتے بہرحال ایک لمبا وقت گزر گیا، گویا کہ رات آ گئی۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رواج تھا کہ جب کوئی آدمی کسی جنگل کے اندر پھنس جاتا، جب کوئی آدمی کوئی قافلہ جنگل میں کسی طریقے سے پھنس جاتا، یا راہ چلتے چلتے، آج کی طرح زمانہ اتنا فاسٹ نہیں تھا، آج کی طرح اتنا تیزی کا زمانہ نہیں تھا، لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ کا جب سفر کیا کرتے تھے تو مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے، یا کئی دن سفر میں لگ جاتے، تو قافلہ بنا کر کے لوگ سفر کرتے تھے اور جنگلوں میں یا کھلیانوں کے اندر یا پہاڑ کی چوٹیوں میں پڑاؤ ڈال کر کے رات گزارتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں، زمانے جاہلیت کا ایک رواج تھا، ایک رسم تھا، جس طریقے سے ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ رسم جنم لے لیتا ہے اور جس کا کوئی ہاتھ پیر سر پیر نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال زمانے جاہلیت کے اندر وہ رواج یہ تھا کہ جب کوئی آدمی جنگل کے اندر رات گزارتا تو وہ یہ کہتا کہ میں نے اپنے آپ کو اس جنگل کا جو جنات ہے اور جناتوں کا جو سردار ہے، میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، یا میں نے اپنے آپ کو ان کی حفاظت میں ڈال دیا۔ چونکہ اللہ رب العزت کیا چیز کا نام ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں، ان چیزوں سے لوگ واقف نہیں تھے زمانے جاہلیت میں۔ تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ اپنے بچاؤ کے لیے لوگ جب جنگل میں جاتے اور اعلان کرتے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے کہ میں نے اپنے آپ کو اس جنگل کا جو بادشاہ یا اس جنگل کا جو جن ہے یا جناتوں کا جو سردار ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے حفظ و امان میں ڈال دیا، اور یہ کہہ کر کے مطمئن ہو جاتے۔ تو یہ ابن فاتق یہ جو اونٹ تلاش کرنے کے لیے گئے تھے، جن کا 100 اونٹ غائب ہو گیا تھا، تلاش کرتے کرتے رات ہو گئی اور اتفاق سے ان کو رات جنگل ہی میں گزارنا تھا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اس جنگل کا جو جن ہے یا جناتوں کا جو سب سے بڑا سردار ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے حفظ و امان میں ڈال دیا، میں نے اپنے آپ کو ان کی نگہبانی میں ڈال دیا، یا میں نے اپنے آپ کو ان کی حفاظت میں ڈال دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ لمبا چوڑا ایک جن ان کے سامنے میں آ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب انسان کسی جنگل میں ہوتا ہے یا کبھی تنہائی میں ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ڈرا ہوا ہوتا ہے،
تو جب انہوں نے جن کو دیکھا تو ان کی حالت خراب ہونے لگی. انہوں نے کہا کہ من انت، تو کون ہے، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی جس کے حفظ و امان میں ابھی تو نے اپنے آپ کو ڈالا، جن کی حفاظت میں تو نے اپنے آپ کو ڈالا، میں وہی جن ہوں. تو ان کی اور حالت خراب ہو گئی. یہ کہنے لگا کہ بھائی میں تو تیری حفاظت میں اپنے آپ کو ڈالا، تم ڈرانے کے لیے سامنے ہی آ گئے، تم ڈرانے کے لیے سامنے ہی آ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس جن نے کہا، جن کا نام عمرو بن عطار تھا، اس جن کا کیا نام تھا؟ اس کا نام عمرو بن عطار تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، میں تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں سبق سکھانے کے لیے آیا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا ہے، تو نے اپنے آپ کو میرے حفظ و امان میں ڈالا ہے، لیکن یہ تو نے غلط کیا، اس لیے کہ سب کی حفاظت کرنے والا وہ اللہ ہے. میرے دوستو، میں جب یہاں کا رک کر کے ایک بات بتاؤں، جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکلتا ہے اور انسانوں کے دل میں غیر اللہ کا خوف داخل ہوتا ہے، تو پھر یہی پیشانی جو اللہ کے سامنے میں جھکنی تھی، جس پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے میں جھکانے کے لیے بنایا تھا، تو نہ جانے کن کن مورتیوں کے سامنے میں کہاں کہاں جا کر کے جھکنے پر مجبور ہوتی ہے. کسی کی طرف سے تھوڑی سی دنیاوی مدد مل گئی، لوگ اسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھنے لگتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ کا خوف نکلتا ہے، جب اللہ سے رشتہ آدمی کا کمزور ہوتا ہے، جب کسی کا رشتہ اللہ سے مضبوط نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ رشتے میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، تو پھر کسی کو حاجت روا، کسی کو بھی مشکل کشا، غیر اللہ کو مصیبت میں پکارنا یہ ان کا شیوا بن جاتا ہے. گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ عذاب مسلط ہو جاتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، تو اس جن نے ابن فاتق سے کہا کہ بھائی تو نے مجھے اپنے آپ کو میرے حفظ و امان میں ڈالا، میں خود اللہ کی حفاظت میں ہوں، میں خود اللہ کی حفاظت میں ہوں. تو اس نے کہا کہ من اللہ، اللہ کون ہے؟ اللہ کس کا نام ہے؟ میں تو جانتا ہی نہیں اللہ کیا چیز ہے. تو اس نے پڑھا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے جو عالم الغیب ہے، جو تمام تر چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. بہرحال جب وہ قرآن مجید کی 3 آیت پڑھی، نبی کی محبت، اللہ کی وحدانیت اس کے دل میں گھس گئی، اور اس نے کہا کہ ہاں میں مان گیا، اور میں تم سے بلا ڈرے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تیرے حوالے نہیں، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا. تو اس جن نے اس کو کہا کہ صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، اللہ کی حقانیت کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ اللہ کے میسنجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے. تو کہا کہ یہ محمد کون ہے؟ اور اس جن نے جو کہا کہ یہ جو میں پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں کہ کسی کو اگر اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے، تمہاری مصیبت کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے، تمہاری دقت و دشواری کو کوئی اگر دور کر سکتا ہے، تو وہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات عالی ہے، جو تمام تر مصیبتوں سے انسانوں کی حفاظت کرتا ہے، تمام لوگوں کو رزق دیتا ہے، تمام تر بیماریوں سے لوگوں کو شفا دیتا ہے. یہ کون سی ذات ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور یہ پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. تو بہرحال تم چلے جاؤ، ایک مدینہ کے اندر محمد ہیں، جاؤ تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، ان کی رسالت کا اعتراف کر لینا، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار لینا، تمہاری زندگی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. چنانچہ اس نے کہا کہ بھائی ابھی رات کا حصہ ہے، میرے یہ اونٹ یہاں بندھے ہوئے ہیں، اگر میں روانہ ہوتا ہوں تو میرے اونٹوں کا کیا حال ہوگا؟ میرے اونٹوں کو کون گھر پہنچائے گا؟ تو اس جنات نے کہا کہ تم اونٹوں کو میرے حوالے کر دو، تمہارے گھر تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، ان میں سے تم ایک اونٹ لے لو، اس پر سوار ہو کر کے مدینے کی جانب روانہ ہو جاؤ. ابن فاتق کہتے ہیں کہ میں کس حال میں مدینہ پہنچا، کس کنڈیشن میں مدینہ پہنچا، مجھے اس کا احساس نہیں ہے، مجھے اس کی تھکن معلوم نہیں ہے. جیسے ہی میں مدینہ پہنچا، جمعہ کا دن تھا، لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے. ایک شخص دوڑ کر کے آیا، سلام کیا اور فرمایا ہل انت ابن فاتق، کیا تم ابن فاتق ہو؟ تو میں نے تعجب کے ساتھ کہ بھائی میں اجنبی ہوں، اتنے دور کا سفر کر کے آیا ہوں، میں اس علاقے کو جانتا تک نہیں تھا کہ لیکن یہ کون شخص ہے؟ جیسے میں کہیں چلا جاؤں اور اچانک میں ان کو نہ جانوں اور اچانک آ کر کے سلام کرے، دعا سلام کرے، تو مجھے ضرور تعجب ہوگا اور ہر ایک کو تعجب ہوگا. ان کو بھی تعجب ہونے لگا کہ یہ کون شخص ہے.
تو کہا کہ انا ابا ذر، میں ابو ذر ہوں، میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور تمہارا نام بتا کر کے بھیجا ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نبی عالم الغیب ہو گئے، جب نبی وہاں موجود نہیں تھے تو نبی کو کیسے معلوم ہو گیا؟ لا ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی گفتگو کیا کرتے یا کسی کام کا حکم دیا کرتے تھے، یا تو اللہ کی طرف سے وہی آتی، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی، یا نہیں تو پھر القائے رحمانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہوتا۔ بہرحال ان سے ملاقات ہوئی اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ کیا۔ حضرت ابن فاتق اب ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ مشکل کشا اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور دوسرا اعتراف یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول ہیں، اس کے پیغامبر ہیں۔ میں نے اس بات کا اعتراف کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن فاتق، آج سے میری محبت تیرے لیے واجب ہو گئی، کل قیامت کے دن میں تیری سفارش کراؤں گا۔ حضرت ابن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج میں نے ایمان لے کر کے آیا، ایک وقت نماز بھی نہیں پڑھی ہے، روزہ بھی نہیں رکھا ہے، اسلامیات کیا ہوتے ہیں، اسلامی تعلیمات کیا ہے، اس کا ذرہ برابر ہمیں پاس و لحاظ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی اتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں کہ میں آیا، آپ نے میرے استقبال میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری محبت ہمارے ہر بندوں کے لیے ہے، ہماری ہر امتی کے لیے ہے، جس نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو اپنا لیا، اس کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی۔ تو بہرحال حضرت ابن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا واقعہ، حضرت ابن فاتق ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے رو رہے ہیں۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے نبی کے بارے میں صرف سنا ہے، ہمارا ایمان کس لیول کا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان کو کسی سے لگاؤ ہوتا ہے، جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو ان کو تکلیف میں دیکھ کر کے آٹومیٹک دوسرے کو بھی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی مثال تو دنیا جانتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ بھی رو رہے ہیں، حضرت علی تشریف لائے وہ بھی رو رہے ہیں۔ تو آخر میں انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے رو رہا ہوں کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری باتوں پر جو عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ تو ہمارے سامنے میں ہیں اور ہم بھی آپ کے سامنے میں ہیں۔ جب آدمی کو کسی سے لگاؤ ہوتا ہے تو دور جانے پر رونا آتا ہے، دشواری آتی ہے دور جانے پر، لیکن ہم لوگ تو آپ کے سامنے میں ہیں، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے نہیں رو رہا ہوں، تم نے تو ہمارے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گھوما ہے، مکے کی وادیوں میں سفر کیا ہے، تو نے ہمارے ساتھ شب و روز گزارے ہیں، میں تو رو رہا ہوں ان کے لیے جو آج سے 1400 سال بعد، ہزاروں سال بعد اس دنیا میں آئیں گے، جو ہمیں نہ دیکھا ہوگا، جن کو نہ ہماری مجلس نصیب ہوئی ہوگی، ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا، وہ بھی ہماری باتوں کو سن کر عمل کریں گے، ہماری باتوں پر عمل کرنے کے لیے، ہمارے باتوں پر عمل کرنے کے لیے وہ کوشاں رہیں گے، وہ بھی ہماری کتابوں کو پڑھ کر ہمارے احادیث جب ان کے سامنے میں ہوگی، ان کی بنیاد پر ان کے دل میں ہمارے سلسلے میں ایک جذبہ قائم ہوگا، ان کے دل میں محبت ہوگی، میں ان کے لیے رو رہا ہوں۔ تو مجھے دل میں خیال آتا ہے کہ جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کا حق عطا کریں گے، جب میں اللہ کے دربار میں تمام امتیوں کی سفارش کروں گا، تو اس وقت میرا من کرتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے اس امتی کی سفارش کروں گا جنہوں نے مجھے بغیر دیکھے ایمان لے کر کے آیا۔ تمہارے
تمہارے لیے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، تمہارے کیے کرنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، لیکن تمہارے بعد ایک قوم آنے والی ہے، تمہارے بعد کچھ لوگ اس دنیا میں آنے والے ہیں جو ہماری باتوں کو سن کر ایمان لائیں گے اور بے پناہ محبت کریں گے، ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، میں سب سے پہلے ان کے لیے سفارش کروں گا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی سے نبی کی محبت جھلکنی چاہیے، ورنہ اسلام کے اندر تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو مسلمان ہے، نبی کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ دوسرا کیٹیگری وہ ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بھی نہیں مانتا، اللہ نبی کی رسالت کو بھی نہیں مانتا، ان کو ہم اپنی زبان میں کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں۔ لیکن تیسرا شخص جو سب سے خطرناک ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتا تو کچھ ہے لیکن کرتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے لیکن عمل کچھ ہے، نام تو مسلمانوں جیسا رکھا ہے لیکن اس کا عمل مسلمانوں جیسا نہیں ہے، نام تو مسلمانوں کا رکھا ہے لیکن یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد میں بھی آتا ہو، صحابہ کی مجلس میں بیٹھتا ہو، علماء کرام کی مجلس میں بیٹھتا ہو، لیکن نبی کے طریقے سے ان کو محبت نہیں ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کو پیار نہیں ہے۔ ان کو ہم اپنی زبان میں یا شریعت کی زبان میں منافق کہتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ نبی کی محبت کا ہے لیکن عمل شیطانوں والا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی اس سے حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ جو لوگ تیسرے کیٹیگری کے ہیں، جو کافر ہیں، وہ تو یقیناً کھلم کھلا اللہ کا باغی ہے، نبی کا دشمن ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے نزدیک صاف ہے، لیکن سب سے خطرناک جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے باغیوں کو عذاب دیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں میدان محشر قائم ہوگا اور ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، تو وہاں پہ تین کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، ایک جنت میں جائیں گے، دوسرا جہنم میں جائے گا، لیکن جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہ لوگ ہوں گے جن کے سروں پہ ٹوپیاں ہوں گی، جن کے چہرے پہ داڑھی ہوں گی، لیکن وہ اندر سے نبی کے طریقے سے بغاوت کرتا ہوگا، لیکن وہ اندر سے ان کو نبی کے طریقے سے پیار نہ ہوگا، ان کی زندگی میں سنت نبوی نہیں جھلک رہی ہوگی، شیطانوں کے طریقے پر وہ کاربد آمد ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ نام تو دم تو بھرتے ہیں مسلمان ہونے کا، لیکن نبی کا پاس و لحاظ ان کی زندگی میں نہیں ہے، نبی کا طور و طریقہ ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے جو نعمت اور جو لعنتیں نازل فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھیں۔